بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ محرم الحرام کے سلسلے کی یہ 7ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد سے لے کر 7 محرم الحرام تک پیش آنے والے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ 8 محرم الحرام کو مولا عباس علیہ السلام فرات سے پانی لینے گئے۔ کتاب الارشاد شیخ مفید میں ہے کہ ابھی رات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر روانہ کیا کہ عباس پانی لاؤ۔ اصحاب کے آگے آگے نافع بن ہلال بجلی تھے جنہوں نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے قریب پہنچے تو عمر بن حجاج زبیدی نے آواز دی، تم کون ہو؟ جناب نافع نے فرمایا، میں نافع بن ہلال بجلی ہوں۔ عمر نے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ نافع بولے، اس لیے آیا ہوں کہ پانی پیوں۔ عمر بن حجاج کہنے لگا، پیو جس قدر جی چاہے اور نصیب ہو۔ نافع کہنے لگے، تو مجھے تو کہتا ہے کہ پانی سیر ہو کر پیوں، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ اس حال میں میں ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا اور نہ ہی مجھے نصیب ہو۔ عمر بن حجاج نے غور سے دیکھا تو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے اور ان کے پاس مشقیں بھی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ نافع، تو نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی فرات کے کنارے اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ایک قطرہ پانی امام حسین اور اہل بیت کو نہ پہنچنے پائے۔ نافع نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گئے اور عمر بن حجاج کی بات کے باوجود 20 پیادہ صحابیوں سے کہا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور مشقیں بھر لو، اور خود اور دیگر گھڑ سواروں نے عمر بن حجاج کی فوج کا مقابلہ شروع کر دیا۔ 20 پیادہ صحابیوں نے مشقیں بھر لی۔ فرات سے نکل آئے تو عمر بن حجاج کے لشکر نے ان 20 پیادہ صحابیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے دفاعی حملہ کیا۔ ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام تھے تو دوسری طرف نافع تھا۔ اس لڑائی میں نافع کے ہاتھوں ابن زیاد کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ جانے والے تمام صحابی خیریت سے واپس آ گئے اور 20 پیادہ بھی مشقیں لے کر صحیح و سالم خیام تک پہنچ گئے۔ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے، اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ایک فرد بھی قتل یا زخمی نہ ہوا۔ بس پانی خیام میں آیا اور خود امام حسین علیہ السلام، اصحاب، بچوں اور بیویوں نے پیا، اور اس وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام سکا یعنی پانی پلانے والے کہلائے۔ حضرت ابو الفضل عباس علمدار شدید جنگ کر کے 8 محرم کی صبح پانی لائے تھے اور تمام کاروان حسینی نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ اسی دن سے حضرت عباس علیہ السلام کو سکا کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ عمدۃ الطالب میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس کے لقب سکائے تشنگان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینے سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے تھے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس علیہ السلام نے محفوظ کر کے رکھ لیا، خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا عباس علیہ السلام سے پانی مانگتے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے سکائے اہل بیت، سکائے حرم معروف ہو گئے۔ حضرت عباس کے القاب میں سے ایک ابو القربہ بھی ہے۔ قربہ بھی مشق کے لیے ہے، کیونکہ قمر بنی ہاشم مشاق کے ساتھ میدان میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کے کچھ لوگ حضرت عباس علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ دیکھو ابو القربہ آ گیا ہے اور ہم پر ابو القربہ نے حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ابو القربہ کے معنی ملازم مشق ہے۔ یہ کنیت آپ علیہ السلام کو
کربلا میں پانی کی مشق کی حفاظت اور پانی کو پیاسوں تک پہنچانے کی کوشش کی وجہ سے دی گئی ہے۔ جناب بریر بن خزیر ہمدانی کی ابن سعد کو نصیحت۔ کتاب منتخب التواریخ میں ہے کہ جناب بریر بن خزیر جو عابد، زاہد اور صالح شخص تھے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خلوص دل سے اجازت لے لی۔ کہا کہ آقا مجھے اجازت دے کہ میں اس فاسق و فاجر عمر ابن سعد کے پاس جاؤں اور اسے نصیحت کروں، شاید اسے شرم آ جائے اور گمراہی اس سے دور ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتے ہو کرو اور جو اسے کہنا چاہتے ہو کہو۔ بریر ہمدانی اللہ پر توکل کر کے ابن سعد کے خیمے کی طرف چلے گئے اور پہرہ داروں سے اجازت لیے بغیر ابن سعد کے خیمے میں پہنچ گئے، لیکن اسے سلام نہ کیا۔ عمر ابن سعد ناراض ہوا اور کہا، اے ہمدانی، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خدا اور رسول کی معرفت نہیں رکھتا؟ بریر ہمدانی نے فرمایا، اگر تم مسلمان ہوتے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہوتی تو فرزند پیغمبر علیہ السلام کے قتل کرنے پر کمر بستہ نہ ہوتے اور اولاد پیغمبر کو قتل کر کے ان کے خاندان کو قید کرنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا۔ تو تم اس سب کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ پھر یہ نہر فرات جس کا پانی چمک رہا ہے اور اس کے پانی کو کتے اور خنزیر پی رہے ہیں، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جگر گوشہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اور ان کے اہل و عیال پر پانی بند ہے، جس کے باعث وہ شدید پیاس کی وجہ سے موت کے قریب ہیں۔ تم اس حال میں انہیں ایک قطرہ پانی دینے کو حاضر نہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ یہ باتیں سن کر کچھ دیر تو ابن سعد نے سر کو نیچے کر لیا اور زمین کو دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر کہا، اے بریر، اس خدا کی قسم جو پرندوں اور چرندوں کو بھی رزق دینے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو شخص آل محمد کا قتل کرے، ان پر ظلم کرے، ان کا پانی بند کرے تو وہ جہنمی ہے، لیکن تو انصاف کر کہ میں حکومت رائے کو کیسے چھوڑ دوں اور اس سرسبز و شاداب علاقہ کو کسی غیر کے حوالے کیسے کروں تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے؟ خدا کی قسم، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور کوئی دوسرا شخص رائے پر حکومت کرے؟ بس عزیزان من، جو ہی اس کم عقل بیوقوف انسان نے یہ سب کچھ کہا تو بریر ہمدانی کانپ گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے اور عرض کیا، وہ ملعون رائے کی حکومت کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وہ رائے شہر کی گندم نہیں کھا سکے گا اور جلد ہی مر جائے گا، اس کا سر ایسے کاٹ لیا جائے گا جیسے گوسفند ذبح کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ پہلا ایسا تھا جس سے آپ مستفید ہوئے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم 8 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی اپنے اصحاب اور اپنی ہمشیرہ زینب سلام اللہ علیہا سے کی گئی گفتگو اور پیشن گوئیاں وغیرہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کی زبانی انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تمام واقعات سے منظر بہ منظر مستفید ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ اپنے قلب اور روح کو راحت دے سکیں۔ جزاک اللہ۔